فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ۔ ترجمہ کنز ایمان، تو اپنے رب کی کون سی نعمت جھٹلاؤ گے؟ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، مسالک الحنفاء میں ہے کہ کسی نے حضرت سیدنا حسن بن رشیق رحمت اللہ تعالی علیہ کو ان کے وصال کے بعد خواب میں دیکھا تو بڑی اچھی حالت میں تھے، تو ان سے پوچھا گیا کہ آپ کو یہ مقام کس وجہ سے عطا کیا گیا؟ جواب دیا کہ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر کثرت سے درود پاک پڑھنے کی وجہ سے۔ جان نکلے تو اس طرح نکلے، تجھ پہ غم زدوں کے یار درود، دل میں جلوے بسے ہوئے ہیں تیرے، لب سے جاری ہو بار بار درود، صلی اللہ تعالی علی محمد، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، اولاد رب تعالیٰ کی نعمت ہے، چنانچہ اللہ عز و جل کے پیارے نبی حضرت سیدنا زکریا علی نبینا علیہ السلام نے بھی دعا مانگی۔ تو قرآن پاک میں ہے، ترجمہ کنز ایمان پارہ 3 سورہ آل عمران آیت نمبر 38۔ اے رب میرے، مجھے اپنے پاس سے دے ستھری اولاد، بے شک تو ہی دعا سننے والا ہے۔ اور حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علی نبینا علیہ السلام نے اپنی آنے والی نسلوں کو نیک بنانے کی دعا یوں مانگی، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا۔ ترجمہ کنز ایمان، اے میرے رب، مجھے نماز قائم کرنے والا رکھ اور کچھ میری اولاد کو، اے ہمارے رب، اور میری دعا سن لے۔ نیک اولاد بہت بڑی نعمت ہے، بیٹوں کا نیک ہونا بہت بڑی نعمت ہے۔ مسلم شریف کی حدیث پاک ہے کہ شہنشاہ مدینہ قرار قلب و سینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عظمت نشان ہے کہ جب آدمی مر جاتا ہے تو اس کے اعمال کا سلسلہ منقطع ہو جاتا ہے، سوائے 3 کاموں کے، کہ ان کا سلسلہ جاری رہتا ہے۔ نمبر 1 صدقہ جاریہ، نمبر 2 وہ علم جس سے فائدہ اٹھایا جائے، اور نمبر 3 نیک اولاد جو اس کے حق میں دعائے خیر کریں۔ ابن ماجہ شریف کی حدیث پاک ہے کہ حضور پاک صاحب الاولاق صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جنت میں آدمی کا درجہ بڑھا دیا جاتا ہے، تو وہ کہتا ہے کہ میرے حق میں یہ کس طرح سے ہوا؟ تو جواب ملتا ہے، اس لیے کہ تمہارا بیٹا تمہارے لیے مغفرت طلب کرتا ہے۔ میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، یقیناً نیک اولاد دنیا میں بھی ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنتی ہے، ہمارے دلوں کا سرور بنتی ہے، ہماری آنکھوں کا نور بنتی ہے، اور جب ہم دنیا سے چلے جاتے ہیں
تو یہی اولاد ہمارے حق میں دعائے مغفرت کر کے ہمارے لیے نجات کا سبب بنتی ہے۔ ایک بڑی ہی پیاری حکایت سنتے ہیں۔ ایک بزرگ ارشاد فرماتے ہیں کہ کسی شخص نے خواب میں دیکھا کہ قبرستان کے تمام مردے اپنی قبروں سے باہر نکل کر جلدی جلدی زمین پر سے کوئی چیز سمیٹ رہے ہیں، لیکن ایک شخص فارغ بیٹھا ہوا ہے، وہ کچھ نہیں چن رہا تھا۔ تو میں نے اس شخص سے پوچھا کہ یہ لوگ کیا چن رہے ہیں اور تم کیوں فارغ بیٹھے ہو؟ تو اس شخص نے کہا کہ یہ زندہ لوگ جو کچھ صدقہ یا دعا یا تلاوت قرآن وغیرہ کر کے اس قبرستان والوں کو بھیجتے ہیں، اس کی برکات سمیٹ رہے ہیں۔ اس نے کہا کہ آپ کیوں نہیں چن رہے؟ تو جواب دیا، میں تو اس لیے فراغت میں ہوں کہ میرا بیٹا حافظ قرآن ہے جو فلاں بازار میں حلوہ فروخت کرتا ہے، وہ روزانہ ایک قرآن پاک پڑھ کر مجھے ایصال کرتا ہے۔ چنانچہ وہ جنہوں نے دیکھا تھا یہ قبرستان کے مردوں کا سارا معاملہ، وہ بزرگ صبح بازار میں گئے، جا کے دیکھا کہ واقعی ایک نوجوان حلوہ فروخت کر رہے ہیں اور ساتھ میں اس کے ہونٹ ہل رہے ہیں۔ تو نوجوان سے پوچھا تم کیا پڑھ رہے ہو؟ تو اس نے ایک جواب دیا کہ میں روزانہ ایک قرآن پاک پڑھ کر اپنے والدین کو ایصال کرتا ہوں، میں اسی کی تلاوت کر رہا ہوں۔ کچھ عرصے بعد اس بزرگ نے خواب میں دوبارہ اسی قبرستان کے مردوں کو کچھ چنتے ہوئے دیکھا جس طرح کا پہلے دیکھا تھا۔ اس مرتبہ وہ شخص بھی چننے میں مصروف تھا۔ بڑا تعجب ہوا۔ اب کہ آنکھ کھلی تو صبح اٹھ کے بازار میں گئے اور معلومات کی تو پتہ چلا کہ حلوہ بیچنے والے نوجوان کا بھی انتقال ہو چکا ہے۔ چنانچہ وہ ایک قرآن پاک کا ایصال ثواب پہنچنا بند ہو گیا۔ تو اب جو دیگر مسلمان صدقہ یا دعا یا تلاوت قرآن پڑھ کر ایصال ثواب کرتے تھے، تو قبرستان کے دیگر مردوں کی طرح وہ حلوہ بیچنے والے کے والد بھی اب ایصال ثواب چننے میں مصروف تھے۔ یہاں جو ہم نے فوکس کرنا ہے وہ یہ ہے کہ ایسی نیک اولاد چھوڑی جو اپنا کاروبار بھی کر رہی ہے اور ساتھ میں اپنے والدین کا اتنا خیال ہے کہ روزانہ ایک قرآن پاک پڑھ کر اپنے والدین کو ایصال کرتی ہے۔ یہاں پر مدنی چینل کے ناظرین ایک سوال آپ کی طرف بڑھاتا ہوں، یہ آپ اپنے دل سے پوچھ لیجئے، اپنے ضمیر سے پوچھ لیجئے کہ اگر آپ کے والدین میں سے کوئی انتقال کر چکا تو انتقال ہو جانے کے بعد آپ نے کتنا ثواب ان کو ایصال کیا، کتنا ایصال ثواب کیا، کتنا قرآن پاک پڑھ کر ان کو ایصال کیا، کتنا صدقہ و خیرات دے کر ان کو ایصال کیا۔ تو میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، مردہ قبر میں ایصال ثواب کا منتظر ہوتا ہے، یہ روایات میں آیا۔ تو ہمیں اگر اپنے والدین سے محبت ہے اور ان میں سے کوئی دنیا میں سے جا چکا تو ہمیں چاہیے کہ ہم کچھ نہ کچھ ثواب روزانہ کی بنیاد پر اپنے والدین کو ایصال کیا کریں۔ تو میرے میٹھے میٹھے اسلامی میں بات چل رہی تھی کہ اولاد اور پھر نیک اولاد بہت بڑی نعمت ہے۔ اس اولاد کو نیک بنانا یہ ہماری ذمہ داری ہے، کہ اولاد جو ہے نا خالی تختی کی مانند ہوتی ہے، یہ تو موم کی مثل ہے، جس سانچے میں ڈھلیں گے ڈھل جائیں گے۔ یہ خالی تختی ہے، جو اس پر لکھیں گے لکھا جائے گا۔ یہ تو نازک شاخیں ہیں، جس جانب موڑیں گے یہ مڑ جائیں گی۔
اپنی اولاد کی اچھی اور نیک تربیت اگر ہم نے کر دی تو یہ بہت بڑا تحفہ ہوگا۔ روایات میں یہ بھی آیا کہ والد کی طرف سے اولاد کے لیے سب سے بہترین تحفہ جو ہے وہ اچھی تربیت ہے۔ تو میرے میٹھے میٹھے اسلام بھائی، اولاد دل کا چین ضرور ہوتی ہے، لیکن اس اولاد کو نیک بنانا بھی ہماری ذمہ داری ہے، اور نیک بنانے کے لیے ہمیں ان کی تربیت کرنی ہوگی۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم ایک مدنی ماحول اختیار کریں گھر میں اسلام کے تقاضوں کے عین مطابق، تو ہمیں اپنی اصلاح کی کوشش بھی کرنی ہوگی، اور ساری دنیا جس میں ہمارے بچے بھی شامل ہیں، جس میں ہماری اولاد بھی شامل ہے، ان کی بھی اصلاح کی کوشش کرنی ہوگی۔ اگر ہم غفلت برتتے رہے اور بچوں کو ان خطرناک حالات میں چھوڑ دیا تو فی زمانہ حالات بہت ناگفتے بھی ہیں کہ ان پر پورا کلام نہیں کیا جا سکتا، حیات ہی ہے۔ تو میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو، ان حالات میں اگر ہم نے اولاد کو خالی چھوڑ دیا تو یہ حالات جس طرف ان کو لے جائیں گے، کہیں وہ راستہ ایسا نہ ہو کہ نفسانی خواہشات کی آندھیاں انہیں اس طرف چلا دیں، اور وہ عمر عزیز کے 4 دن گزار کر پھر آخرت جو بنانی تھی وہ دنیا جمع کرنے میں لگا لیں، اور گناہوں کا انبار لیے ہوئے موت کی وادی میں اتر جائیں۔ اور رحمت الہی شامل حال ہوئی تو مرنے سے پہلے توبہ کی توفیق مل جائے گی، وگرنہ دنیا سے کفے افسوس ملتے ہوئے وہ جائیں گے اور قبر کے گڑھے میں جا سوئیں گے۔ اب یہ سوچئے کہ جب بچوں کی ہم تربیت نہیں کریں گے، اسلامی تربیت نہیں کریں گے، مدنی تربیت نہیں کریں گے، تو وہ معاشرے کا بگاڑ دور کریں گے یا معاشرے کے بگاڑ میں اضافے کا سبب بنیں گے؟ تو یاد رکھیے، گندگی کو پانی سے صاف کیا جاتا ہے، گندگی کو گندگی سے صاف نہیں کیا جاتا۔ تو اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا معاشرہ سدھر جائے، اگر ہم اچھے ماحول میں جینا چاہتے ہیں، تو ہمیں اپنے گھر سے سفر شروع کرنا ہوگا، اپنی اولاد کی اچھی تربیت کرنی ہوگی، کہ اولاد کی اچھی تربیت کریں گے تو دیے سے دیا جلے گا، اور پھر ایسا نور پھیلے گا کہ ہماری آنکھیں خیرہ ہو جائیں گی، ہماری آنکھیں ٹھنڈی ہو جائیں گی۔ تو میرے میٹھے میٹھے اسلامی، اولاد کی تربیت سے کبھی بھی غافل نہ ہوں۔ یہ ہمارے جگر کا ٹکڑا اور اپنی ماں کی آنکھوں کا نور صحیح، اس سے کوئی انکار نہیں کہ یہ ہمارے جگر کا ٹکڑا ہے اور اپنی ماں کی آنکھوں کا نور، لیکن یہ پہلے اللہ عز و جل کا بندہ ہے، نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا امتی ہے، اسلامی معاشرے کا اہم فرد ہے۔ اگر ہماری تربیت اسے اللہ عز و جل کی بندگی، نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی غلامی اور اسلامی معاشرے میں اس کی ذمہ داری نہ سکھا سکی، تو پھر اپنا فرما بردار بنانے کا، اپنا اطاعت شعار بنانے کا خواب دیکھنا بھی چھوڑ دیجئے، کیونکہ یہ اسلام ہی ہے جو ایک مسلمان کو اپنے والدین کا مطیع اور فرما بردار بنانے کی تربیت دیتا ہے، اس کو حکم دیتا ہے۔ اگر ہم اس کی تربیت سے غافل رہیں گے تو پھر معاشرے میں، اگر یہ اسلامی معاشرے میں نہ ڈھل سکے، یہ اپنے اوپر شریعت نافذ نہ کر سکے، تو ہمارے فرما بردار ہوں گے، یہ چھوڑ دیجیے، یہ نہ سوچیے پھر۔ تو میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، ان کو شروع سے ہی نرمی کے ساتھ، محبت کے ساتھ، اگر والد شفقت سے اور ماں اپنی مامتا کی نرمی کے ساتھ اسلام کی مدنی تعلیمات جو ہیں، اسلام کی سنہری تربیت، اس کا مشروب ان کے حلق میں جب انڈیلیں گے تو یہ بہت جلدی ہضم کر لیں گے، اور پھر یہ جب
زندگی گزارنا شروع کریں گے تو یہ سنتوں کے پیکر بن چکے ہوں گے، یہ فرائض و واجبات کے عامل بن چکے ہوں گے۔ تو نیک اولاد کی خواہش کرنی چاہیے، صرف اولاد کی خواہش ہم کرتے ہیں، اے کاش ہمارے ذہن میں نیک اولاد کا تصور بنے جو دنیا میں بھی ہمارے لیے درجات کی بلندی کا سبب ہو اور آخرت میں بھی سبب ہو۔ پھر بچوں کو اچھی تربیت کریں، ان کو خوش رکھیں، اس کی بھی فضیلت ہے۔ خاتم المرسلین رحمت للعالمین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عظمت نشان ہے، بے شک جنت میں ایک گھر ہے جسے الفرخ کہتے ہیں، اور اس میں وہی لوگ داخل ہوں گے جو اپنے بچوں کا دل خوش کرتے ہیں۔ تو میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو، اولاد پھر نیک اولاد، یہ رب تعالیٰ کا بہت بڑا انعام ہے۔ جن کی اولاد نیک ہوتی ہے ان کو دنیا میں بھی ٹینشن نہیں ہوتی، اور جن کی اولاد بگڑ جاتی ہے ان کے دن اور رات کا چین اجڑ جاتا ہے، پھر طرح طرح کی شکایتیں ان کے گھر کا رخ کرتی ہیں۔ پھر اگر اولاد مار دھاڑ کی عادی ہے، بیٹا اگر تھوڑا مار کٹائی کا عادی ہے، تو کبھی کوئی شکایت تو کبھی کوئی شکایت، تو کبھی یہ زخمی تو کبھی وہ زخمی، تو طرح طرح کے معاملات، پھر والدین اپنا سر پکڑ کر بیٹھ جاتے ہیں کہ اب ہم کیا کریں۔ اس کے برعکس جن کی اولاد نیک ہے، ان کی اولاد جب انہیں نظر آتی ہے ان کے دل میں خوشی کی لہر دوڑ جاتی ہے۔ جب ان کی اولاد کا تذکرہ گھر سے باہر ہوتا ہے، اچھائی کے ساتھ ہوتا ہے، وہ والدین کے لیے فخر کا باعث بنتے ہیں، والدین کے لیے خوشی کا باعث بنتے ہیں۔ تو نیک اولاد بہت بڑا انعام ہے، اور اس اولاد کو نیک بنانا یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ اپنی ذمہ داری سے غافل ہرگز نہ رہیے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے نوٹ کما لیے، ہم نے بچوں کا کھانا پینا پورا کر دیا، ہم نے بچوں کی ضروریات، ان کے کپڑے، ان کے جوتے وغیرہ پورے کر دیے، تو ہم اپنی ذمہ داری سے بری ہو گئے۔ یہ غلط فہمی ہے۔ یہ بھی کیجئے، لیکن نیک بنانے کے لیے ہمیں اپنی اولاد کو وقت دینا ہوگا۔ ایک شخص تھا، وہ بھی اسی سوچ کا حامل تھا کہ بس نوٹ کما کے اولاد کو دینا، کھلانا پلانا، یہ میری ذمہ داری ہے۔ اب اس شخص کی ایک مدنی منی تھی، تو وہ کبھی ٹائم نہیں دے پاتا تھا اس کو۔ صبح جب بچے اسکول جاتے تو وہ شخص سویا ہوتا، اور جب واپس وہ شخص آتا تو بچے سوئے ہوتے۔ تو اب ملاقات بھی بہت کم ہوتی۔ ایک دن موقع پا کے بچی نے پوچھا کہ ابو آپ ہمیں بھی وقت دیں، تو اس نے کہا بیٹا میں آپ کے لیے نوٹ کما رہا ہوں۔ تو بچی نے پوچھا کہ ابو آپ کو 1 گھنٹے کی کتنی رقم ملتی ہے؟ تو اس نے کچھ اماؤنٹ بتائی کہ پر آور میری 3000 مثلا سیلری ہے۔ تو وہ خاموش ہوگی بچی۔ اب کچھ عرصہ گزرتا ہے، والد بیٹھا ہوا ہے اور بچی آتی ہے اور اپنی مٹھی کھولتی ہے جس میں کچھ نوٹ مڑے توڑے موجود ہیں، اور وہ بچی کیا کہتی ہے؟ ابو میں نے یہ 3000 روپے جمع کیے ہیں، آپ یہ 3000 لے لیجئے، مجھے 1 گھنٹہ اپنا دے دیجئے۔ اللہ اکبر! کہیں ہم بھی ان باپوں میں شامل تو نہیں کہ جو اپنی اولاد کو ٹائم نہیں دیتے، اپنے دوستوں کو تو ٹائم دیتے ہیں، اپنی کاروباری میٹنگ کو تو خوب ٹائم دیتے ہیں، ڈبل ڈبل ٹائم دے دیتے ہیں، لیکن اپنی اولاد کو کتنا عرصہ ہوا کبھی ساتھ لے کر بیٹھے ہوں، کبھی ان کے مسائل ان سے سنے ہوں، ڈسکس کیے ہوں، کبھی ان کی کارکردگی پوچھی ہو، کبھی نمازوں کے تعلق سے پوچھ لیا۔ تو اپنی اولاد کو آج آپ وقت دیجئے، کل بڑھاپے میں آپ کی اولاد انشاءاللہ عز و جل آپ کو وقت دے گی۔ یہ جو ہمارے ہاں شکایت ہے کہ بچے وقت نہیں دیتے، سوچئے بچوں کو وقت دینا چاہیے، ان کی حوصلہ افزائی نہیں کر رہا۔ بچے وقت نہیں دیتے بڑے ہونے کے بعد، تو ایسے والدین کو سوچنا چاہیے کہیں ایسا تو نہیں کہ ان کے بچپن میں ہم نے بھی ان کو وقت نہ دیا ہو،
تو ابھی اتنا اندھیر نہیں ہے، میں سمجھتا ہوں اس بات کو. بہت سے والدین اپنے بچوں کو وقت دیتے ہیں، لیکن یہ معاشرے کا رخ جس طرف ہو چکا ہے کہ بس نوٹ کماؤ، نوٹ یہی مقصد ہے. بچوں کو اتنا ہی کافی ہے کہ ان کو کھلا پلا دو، ان کو کپڑے پہنا دو، ان کو جوتے لے دو، ان کی فیسیں بھر دو. یہ ان کی ضروریات ہیں. انہی ضروریات میں سے ایک ضرورت یہ بھی ہے کہ آپ ان کو وقت دیجئے. آج آپ اپنی اولاد کا وقت نہیں لیں گے تو کل وہ آپ کے پاس بیٹھنے کو تیار نہیں ہوگی. تو جیسا کرو گے ویسا بھرو گے مشہور ہے. تو میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، تربیت نہ کرنے کا بھی کبھی کبھی خمیازہ بھی بھگتنا پڑتا ہے. بہت دلچسپ اور سبق آموز حکایت ہے، تنبیہ الغافلین میں نقل کی گئی کہ سمرقند کے ایک عالم حضرت ابو حفص رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے پاس ایک شخص آیا اور آ کر کہنے لگا کہ میرے بیٹے نے مجھے مارا ہے. تو سیدنا ابو حفص رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے برجستہ فرمایا بڑے ہی حیران ہو کر کہ اب کبھی بیٹا بھی باپ کو مارتا ہے؟ اس نے جواب دیا حضرت ایسا ہی ہوا ہے. تو انہوں نے فرمایا کہ کیا تم نے اسے علم و ادب سکھایا ہے؟ اس نے کہا کہ نہیں. پھر پوچھا قرآن کریم سکھایا ہے؟ اس نے پھر نفی میں جواب دیا. تو آپ نے پوچھا کہ کرتا کیا ہے؟ تو اس نے کہا کہ وہ کھیتی باڑی کرتا ہے. تو حضرت ابو حفص رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے چوٹ کرتے ہوئے کہا کہ تجھے معلوم ہے اس نے تجھے کیوں مارا ہے؟ اس نے کہا نہیں. تو حضرت ابو حفص رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے کہا کہ میرا خیال ہے کہ صبح کا وقت ہوگا، وہ گدھے پر سوار ہو کر کھیت کی طرف جا رہا ہوگا، بیل اس کے آگے ہوگا اور کتا پیچھے ہوگا. قرآن اسے پڑھنا آتا نہیں، وہ کچھ گنگنا رہا ہوگا. ایسے میں تم اس کے سامنے آئے ہوگے. اس نے سمجھا ہوگا کہ گائے ہے اور تمہارے سر پہ کوئی چیز دے ماری ہوگی. شکر کرو اس نے تمہارا سر نہیں پھوڑ دیا. تو میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، یہ سبق آموز حکایت ہے. اچھا، پھر ہمارے معاشرے میں ایک یہ بھی معاملہ ہے کہ اگر بیٹیاں ہیں اب بیٹے کی خواہش، اگر بیٹے ہیں تو پھر اب خواہش ہوتی ہے کہ ان کو خوب کھلائیں پلائیں اور کمائی کا ذریعہ بنا لیں. تو میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اولاد دی، اولاد سے سکھ حاصل کیجئے، دکھ نہیں. سکھ حاصل کرنے کا طریقہ یہی ہے کہ ان کی اچھی تربیت کر دیجئے. اگر آپ نے اس کو نوٹ کمانے کی مشین کے طور پر ایڈوانس میں اس کو سنوارنا بنانا شروع کر دیا کہ یہ بڑا ہو گیا نوٹ کمائے گا، شاید کما بھی لے. یہ کس نے کہہ دیا کہ آپ کو بھی کھلائے گا؟ کیا آپ معاشرے کے اندر بکھری ہوئی داستانیں نہیں سنتے کہ باپ نے خون پسینے کی کمائی سے بیٹے کی تعلیم مکمل کی اور جب بیٹے کی کمائی کا وقت آیا تو وہ الگ ہو گیا، باپ کو اس کے حال پہ چھوڑ دیا؟ تو میرے میٹھے میٹھے اسلام بھائیو، کمائی کی مشین مت سمجھیے اولاد کو. اولاد کو نیک بنائیے، بالخصوص عالم بنائیے، مفتی بنائیے. تو جو بیٹا عالم ہوگا، جو بیٹا مفتی ہوگا، وہ اپنے والدین کی قدر پہچانتا ہوگا، وہ اپنے والدین کی عزت کرنا جانتا ہوگا، وہ اپنے والدین کو اپنے سر پر بٹھا کر رکھے گا. اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی اولاد آپ کی بن کر رہے تو اس کی اسلامی تربیت کر دیجئے، ورنہ کل آپ انہی والدین کی لسٹ میں نہ شامل ہو جائیں جو اپنی اولاد کی اصلاح کے لیے لوگوں کی منتیں کرتے ہیں کہ ہمارے بیٹے کو کچھ سمجھائیں. کبھی کسی کو کہتے ہیں کہ ہمارے بیٹے کو کچھ سمجھائیں، ہمارے بیٹے کو کچھ فرما برداری کا درس دیجیے، ہمارا بیٹا ہماری بات نہیں مانتا. ایسی ایسی شکایات بھی آتی ہیں مبلغین کو کہ میرا بیٹا مجھے مارتا ہے، اس کو سمجھاؤ. میرے میٹھے میٹھے اسلامی، اللہ تبارک و تعالی سب کو عافیت میں رکھے، سب کو اولاد کا سرور عطا فرمائے، سب کو اچھی اور صالح اولاد عطا فرمائے.
یہ ذہن میں ہونا چاہیے. تو اولاد کی نعمت حاصل بیٹیاں ہوں گی یا بیٹا ہوگا یا پھر بیٹا اور بیٹیاں دونوں ہوں گی. اور کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ اولاد ہے ہی نہیں. تو میرے میٹھے میٹھے اسلامی ہمارے حق میں کیا بہتر ہے ہم نہیں جانتے. ہو سکتا ہے کہ ہمارے حق میں اولاد نہ ہونا ہی بہتر ہو. قرآن پاک میں سورہ بقرہ آیت نمبر 216 ترجمہ کنز ایمان. قریب ہے کہ کوئی بات تمہیں پسند آئے اور وہ تمہارے حق میں بری ہو. ہم نہیں جانتے کہ ہمارے حق میں کیا اچھا ہے کیا برا ہے. بعض اوقات اولاد کی طرف سے ملنے والی تکالیف کی شدت سے گھبرا کر والدین جو اس کی تکلیف پہ تڑپ جایا کرتے تھے وہ بعض اوقات یہ کہتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں کہ ایسی اولاد سے تو ہم بے اولاد ہی اچھے تھے. تو کیا پتا کہ آپ کو اولاد نہیں ملی تو یہ ہمارے حق میں بہتر ہو. تو دنیا میں بہت سارے لوگ ہیں جن کی کوئی اولاد نہیں لیکن اپنے رب کی رضا پر راضی رہنا سیکھ جائیں گے تو پھر ہمیں سکھ نصیب ہو جائے گا, ہمیں دل کا چین نصیب ہو جائے گا. بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ اولاد ہوتی ہے لیکن اولاد کی زندگی ہمارے سامنے ہی ختم ہو جاتی ہے. کئی موجودہ دور کے بھی واقعات ہیں کہ بچے کمرے میں سوئے ہوئے تھے, میاں بیوی نیچے والے کمرے میں تھے, اوپر والے کمرے میں آگ لگ گئی, میاں بیوی زندہ بچے سارے کے سارے بیچارے جل کر موت کے گھاٹ اتر گئے. تو اللہ تعالیٰ ان کو غریق رحمت کرے. لیکن بات یہ ہے کہ اولاد تھی چلی گئی, صبر کرنا چاہیے. اگر کوئی اولاد نہیں ملی تب بھی رب تعالیٰ کی رضا پر راضی رہ کر اس کا ثواب کمائیے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں اولاد کی نعمت کا کما حق ہو شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علی محمد صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. فبأي آلاء ربكما تكذبان. ترجمہ کنز ایمان تو اپنے رب کی کون سی نعمت جھٹلاؤ گے